اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمامی میرے یوٹیوب چینل وارد حسین شاہ کے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سب کو میری طرف سے شب معراج کی بہت بہت مبارکباد۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ اپنے اسٹیٹ جموں کشمیر کی مشہور و معروف شخصیت، مناظر اہل سنت، فخر سنیت، حضرت العلامہ علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف نعیمی، صوبائی صدر تحریک امن و اصلاح، اور انہی کے ساتھ ساتھ اسی مدرسے کے ناظم تعلیمات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف القادری النعیمی، نائب صدر تحریک امن و اصلاح راجوری۔ آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد اور آپ سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے، مفتی صاحب مختصر میں آپ سے عرض کروں کہ آج الحمدللہ آنے والی رات بڑی مبارک محتشم رات ہے، شب معراج ہے۔ آج کی رات میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ایک بڑی خاص ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بجا ہر جگہ پر وہ اعتراض تو کرتے نظر آتے ہی ہیں، لیکن یہ جو سفر معراج ہے اس پر بھی ان کا جو منہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، وہ بند نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ جو معراج کا جو سفر ہے یہ جسمانی نہیں بلکہ خواب میں ہوا۔ اب خواب کا جو معاملہ ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ خواب میں جیسا کہ آپ کئی بار ذکر فرما چکے ہیں کہ خواب میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوتے تو اپنے بستر پہ ہیں لیکن ٹہل رہے مدینہ شریف میں ہوتے ہیں۔ تو خواب میں جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، جسمانی طور پر جانا یہ بڑی بات ہے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج شریف ہوئی، ہمارا تو ایمان ہے اس پہ، تو آپ یہ وضاحت فرمائیں کہ وہ جو معراج شریف ہوئی تو وہ منامی تھی یا کہ جسمانی؟ یہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیں، اور تاکہ ان لوگ مطمئن ہو جائیں، عقلی بھی اور نقلی بھی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جناب سید وارد حسین شاہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پاک جو ہوئی وہ جسمانی ہوئی یا کہ منامی ہوئی؟ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کو جب دیکھا جائے، احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یقیناً معراج جسمانی ہی ہوئی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، جمہور علماء، فقہا، محدثین کا یہ مذہب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ عرش اعظم پہ بلایا، مکان و لا مکان کی معراج سے مشرف فرمایا۔ یہ معراج جسمانی ہے۔ اس کی دلیل تو قرآن مقدس کی یہ آیہ کریمہ ہیں جو مشہور و معروف ہے، 15 پارے کی پہلی آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں ڈال دی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، رب کائنات فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب پاک کو اس لیے معراج کرائی تاکہ آسمانوں کی عجیب غریب آیات، نشانیاں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پاک کرائی، اور اس آیت کریمہ میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر کے آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر کے سدرۃ المنتہا لا مکان فوق العرش معراج پاک کا ذکر ہے۔ جب بغور آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو اس میں ہمارے سامنے 3 مرحلے آتے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے مسجد حرام شریف سے، مسجد حرام شریف سے بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے شروع ہوا آسمانوں تک، آسمانوں سے ما فوق العرش عرش اعظم تک، تیسرا مرحلہ ما فوق العرش، جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو لے گیا۔ یہ 3 مراحل ہیں ہمارے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج پاک کو مفصل بیان فرمایا، بیت الحرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گیا، لیلہ راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں تک سفر معراج جو ہے اسے بولتے ہیں اسرا، سیر کرانا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، اسرا کا ذکر بھی فرمایا، معراج کا بھی اور اعراج کا بھی، 3 کلمے ہیں، اسرا، معراج اور اعراج۔ اسرا کہتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک یہ اسرا ہیں، سیر کرانا۔ اسرا باب افعال سے مصدر ہے، سیر کرانا، اور بیت المقدس سے لے کر کے آسمانوں تک یہ ہے معراج، یہ ہے معراج مصطفیٰ۔ بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک، سدرہ تک، عرش تک، یہ معراج ہیں۔ معراج جو ہے یہ بھی باب افعال کا اسم اعلیٰ ہے۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورانی سیڑھی پر سوار ہوئے، نورانی سیڑھی پر سوار ہو کر کے آپ نے آسمانوں کی معراج فرمائی، سدرہ کی معراج فرمائی۔ جب سدرہ پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں رک کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ لو دنوت نملا لاحترقت، آقا سدرہ سے آگے میں تو نہیں جا سکتا، اگر میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جلا کر کے مجھے خاکستر کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرہ سے آگے تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اپنے ساتھ وہ رف لے کر کے آیا، سبز رنگ کا تختہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سبز رنگ کے تختے پر تشریف فرما ہوئے، آپ تشریف لے گئے جہاں تک اللہ نے چاہا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ رف بھی پیچھے رہ گیا، فرشتہ بھی پیچھے رہ گیا، مصطفیٰ جان رحمت تنہا آگے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بیت المقدس سے آسمانوں، سدرہ، عرش تک تشریف لے جانا یہ معراج ہے، اور عرش سے آگے تشریف لے جانا یہ اعراج کہلاتا ہے۔ اعراج ہی باب افعال کا اس میں مصدر ہے۔ اعراج با معنی اوپر لے جانا، جہاں تک اللہ نے چاہا، یعنی قاب قوسین تک،
مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس آیت کریمہ میں تینوں کا ذکر ہے، اسراء کا بھی ذکر ہے، معراج کا بھی ذکر ہے، اعراج کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں تک اسراء کا ذکر ہے، اور یہاں سے لے کر کے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا یہ معراج کا ذکر ہوا، تاکہ ہم اپنے محبوب پاک کو آسمانوں کی عجیب و غریب نشانیاں دکھا دیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ ہوا اعراج کا ذکر۔ مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کا مرتبہ پایا تو اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ رب فرماتا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے۔ محبوب نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور اپنے پروردگار عالم کی باتیں بھی سنی۔ انہ هو السمیع البصیر۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں تک معراج پاک کا واقعہ ہے، آپ کے معراج جسمانی کا واقعہ ہے اور بات ہے، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو معراج جسمانی کے ساتھ اوپر بلایا، معراج جسمانی سے مشرف فرمایا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پاک سے واپس تشریف فرما ہوئے، صبح آپ نے جو ہے لوگوں سے فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ آج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں، آسمانوں سے اوپر مکان و لا مکان ما فوق العرش سیر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا ہوں۔ جب کفار قریش کو یہ پتہ چلا، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یار نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے میں واپس آ گیا، آؤ آج سے زیادہ تکذیب کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہم پوچھتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کو معراج منامی ہوتی تو کفار قریش اعتراض ہی نہ کرتے۔ خواب کی حالت میں تو آدمی آسمانوں کی سیر کرتا ہے، لندن و پیرس کی سیر کرتا ہے، امریکہ و جاپان کی سیر کرتا ہے، سیر کر کے صبح سید صاحب کہیں جی مفتی عارف صاحب میں نے آج رات کو جو ہے خواب میں جو ہے آسمانوں پر گیا ہوں، تو آپ کہیں گے کوئی تعجب کی بات نہیں، خواب کہیں، خواب میں تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے معراج جسمانی کا بیان فرمایا، تبھی کفار قریش نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ سارا کچھ کیا ہے، میں نے خواب میں سیر کی ہے، آسمانوں کی مکان و لا مکان کی جنت و دوزخ کی سیر کر کے آ گیا، تو کفار اور مشرکین اعتراض ہی نہ کرتے کہ خواب میں تو کوئی بھی سیر کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفار و مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ جو ہے وہ معراج منامی کا نہیں، معراج جسمانی کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک تفصیلی معراج کا ذکر فرمایا، اس سے آگے آسمانوں کی معراج اجمالی طور ذکر فرمایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ کو پتہ تھا کہ یہ نبی جو ہے آج تک بیت المقدس نہیں گیا، مسجد اقصی نہیں گیا، لہٰذا آؤ ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں بیت المقدس کی ان کے بارے میں نبی سے سوال کر لیتے ہیں، اگر تو ٹھیک ٹھیک بیان کر گیا پھر ٹھیک ہے، مان لیں گے کہ واقعہ یہ معراج کر کے آیا ہے، اگر بیان نہ کر سکا ہم جھٹلا دیں گے۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین نے سوالات کیے بیت المقدس کی در و دیوار کے بارے میں، وہاں کے نشانات کے بارے میں، علامتوں کے بارے میں، راستے کے قافلوں کے تعلق سے، مصطفیٰ جان رحمت نے بلا جھجک یکے بعد دیگرے
ایک ایک سوالات کے جواب دے دیے اور سب کچھ بتا دیا۔ جب بتا دیا کفار و مشرکین خاموش ہو گئے، دل ہی دل میں انہیں ماننا پڑا کہ واقعی یہ نبی یہاں سے وہاں تک گیا نہیں لیکن سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ تو جب سب کچھ بیان کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی مصطفیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں جو نبی بیت المقدس تک جا سکتا ہے وہ آسمانوں تک بھی جا سکتا ہے، وہ عرش اعظم تک بھی جا سکتا ہے۔ جب یہاں تک سچی باتیں بتا گیا، سچی چیزیں بتا گیا، جو ہم نے سوالات کیے ان کے جوابات مل گئے، تو واقعی یہ نبی آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے۔ چونکہ مکہ مدینہ سے لے کر کے، مکہ مکرمہ سے لے کر کے، مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک 1-2 دن کا سفر نہیں، مہینوں کا سفر ہے۔ اگر وہ یہ مہینوں کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر سکتا ہے تو آسمانوں کا سفر بھی بدرجہ اولا طے کر سکتا ہے، عرش کا سفر بھی وہ طے کر سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج جسمانی فرمائی۔ معراج جسمانی کیونکہ قرآن مقدس کی آیت کا ایک ایک لفظ بھی معراج جسمانی پر دلالت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا سبحان سے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو، فرمایا اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ یہاں دعویٰ معراج جو ہے، دعویٰ سیر جو ہے، یہ مصطفیٰ کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رب فرماتا میں لے گیا، تو اگر اعتراض کیا جائے اللہ کی ذات پر کہ وہ بھی نہیں لے جا سکتا، مصطفیٰ کو معراج جسمانی نہیں کرا سکتا، یہ اللہ کے لیے عیب ٹھہرے گا، اللہ کے لیے کمزوری ٹھہرے گی، ضعف ٹھہرے گا، جو اللہ کے لیے عیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری، ہر ضعف، ہر عیب سے پاک ہیں۔ جو رب کائنات زمین و آسمان کو کن کہہ کر کے فوری طور پیدا فرما سکتا ہے، اس کے لیے کوئی محال نہیں کہ اپنے نبی کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس، آسمانوں، مکان و لا مکان، فوق العرش کی سیر کرا کے واپس لے آئے۔ رب نے یہ بھی فرمایا بے عبدی ہی، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ اسے کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ جسم بھی ہوں، جسم والی چیز کو بندہ کہتے ہیں۔ بندہ رب نے یہ نہیں فرمایا بے رسول ہی، بے نبی ہی، کہ اس نے سیر کرائی اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، فرمایا بے عبد ہی، اپنے بندے کو۔ اور بندہ وہ ہوتا ہے جس میں روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی ہوتا ہے۔ جب روح کے ساتھ جسم ہوا تو پتہ چلا کہ یہ معراج جسمانی ہوئی۔ اور بے عبدی ہی فرمانے میں بھی یہی نکتہ ہے، یہی حکمت ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو معراج کرائی ہے، روح مال جسد کو، جسم کے ساتھ میں نے معراج کرائی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے، بارگاہ قدس میں پہنچ کر کے، رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ، بہترین صورت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را ربہ مرتین، مرتم بے بصری و مرتم بے فؤادی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اور قرآن مقدس میں بھی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس محبوب نے اپنے رب کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 2 مرتبہ دیکھا، مرتم بے بصری ہی و مرتم بے فؤادی، ایک مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دوسری مرتبہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو دل کے اندر علم ہو گیا تھا تو وہ علم حاصل ہو گیا جس کی وجہ سے دیکھا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ظاہر میں یہاں آنکھیں عطا فرمائی، اسی طریقے سے معراج کی رات اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھی 2 آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔
یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں، وہ چاہے تو آنکھیں پیچھے لگا دے، اوپر لگا دے، دل پہ لگا دے، کہیں بھی پیدا کر دے، یہ مرضی خدا ہے۔ تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے دل میں بھی آنکھیں عطا فرمائی، اور آقا فرماتے ہیں میں نے جس طریقے سے سر کی آنکھوں سے دیکھا اسی طریقے سے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ رأیت ربی بے احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے مختصر سے وقت میں جو اعتراض اور جو سوال ہم نے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے بڑے اطمینان سے مدلل جواب عنایت فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت شب معراج کے صدقے مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب کے اقبال کو بلند فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں، جاہ و جلال میں بے پناہ برکتیں فرمائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما مفتی محمد عارف القادری النعیمی موجود ہیں، اور مفتی صاحب معراج کیا ہے، سفر معراج کے تعلق سے مختصر سے وقت میں مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی۔ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا آج یہ شب معراج ہے، سال میں یہ رات ایک بار ہمیں میسر آتی ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس رات کو بھی مذاق سمجھتے ہیں، اور اس رات کو ہمیں رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی جہاں مانگنی ہے، اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے ہاں جو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کچھ اچھا طلب کرنا ہے، اس کے بجائے ہم لوگ خرافات کرتے ہیں، ہم لوگ ڈرامے کرتے ہیں، ہم لوگ جناب والا دور دراز جا کر عیاشی اور مکاری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس رات کو کیسے گزارا جائے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مشہدی چینل پر ہمیں مدعو فرمایا، اور آج کے شب کے تعلق سے مجھ سے قبل مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف نعیمی رضوی صاحب بہترین انداز میں آپ کے سوالوں کا جواب عنایت فرما رہے تھے۔ حضرات، یہ جو شب ہے، جو شب آج آ رہی ہے، اس تعلق سے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیغمبر دیا، تو ایسا پیغمبر دیا جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے۔ اس نے ہمیں کتاب دی، تو وہ کتاب دی جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی تمام کتابوں کی اصل، آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کی سردار۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے فضیلت والی، ان کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، ان کی حضور کے امت کے جو اولیاء ہیں وہ تمام امتوں کے اولیاء سے، نبیوں کے امتوں کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن عظیم ہے۔ وہ ایسا معجزہ ہے کہ حافظوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ بھی کیا ہوا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر حافظ قرآن موجود نہ ہو، جہاں قرآن عظیم موجود نہ ہو۔ یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج شریف کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں، ربی ارنی، اے اللہ انظر الی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر لن ترانی ہے، اور ادھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے مشرف کیے گئے تو رب نے جبریل امین سید الملائکہ کو بھیجا، اور کیا کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے تو بہت سارے وہ کرامات ہیں، اور بہت سارے
ان پر فضائل ہیں، کمالات ہیں، جن کو ہم بیان کریں تو کئی گھنٹوں اور کئی شب و روز چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا معراج پر جانا یقیناً یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، اسی لیے رب قدیر نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، یعنی جو تمہاری بات عقلوں میں نہیں آتی۔ رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو آپ فلسفیوں کو لو، سائنسدانوں کو لو، مناطقہ کو لو، وہ سارے اپنے فلسفے عقل کے اعتبار سے وہ کہیں گے، رب نے سب کا جواب دے دیا سبحان، کہ محبوب نے دعویٰ نہیں کیا، محبوب کے رب نے دعویٰ کیا۔ اتنے بڑے کمالات کہ حضور علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا، آسمانوں پر انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات کرنا، پھر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کا امام بننا، پھر رب کے حضور میں خاص قرب میں جانا، رب سے ملاقات کر کے واپس تشریف لانا، یقیناً یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے سرکار کا۔ ایسا معجزہ کسی بھی نبی کو اس سے قبل عطا نہیں کیا گیا۔ تو اس جو شب آ رہی ہے، اس تعلق سے آپ نے فرمایا تھا، تو اس شب میں ہم اگر اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ امت کا اس بات پر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ امت مصطفیٰ علیہ السلام اگر اس شب میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اس شب میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے جو معراج کے واقعات ہیں ان کو بیان کریں، حضور کے کمال محاسن ان کو بیان کیا جائے، تو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رات میں محافل منعقد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی محفل سجائیں۔ اور اس تعلق سے امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث پاک ذکر کیا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ کوئی ہم اس کو فرض و واجب نہیں کہتے، اور محدثین کا ایک اصول ہے کہ جو حدیث فضائل میں ہو تو وہ معتبر ہوتی ہے فضائل میں۔ تو فرمایا گیا من ساما ذالک الیوم وقاما تلک اللیلہ کانا کمن ساما من الدہر مئۃ سنہ وقاما مئۃ سنہ، یعنی کہ جو اس شب میں قیام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس حالت میں گزارے گا، اور اگلے والا جو کل دن ہے تو اس میں روزہ رکھے گا، گویا اس نے سال بھر رات میں قیام کیا اور سال بھر اس نے روزہ رکھا۔ تو اس لیے ہمیں شب میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، اور کل کا جو دن ہے اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی عبدالرؤف صاحب قبلہ اور مفتی عارف صاحب سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو سماعت کر لی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آنے والی رات کے صدقے تمامی احباب پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اور اس رات کی ہمیں مکمل برکتیں لوٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمامی خرافات سے بچائے کہ جو آنے والے وقت میں ہماری مشکلات کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں نیک بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جڑے رہیں آپ ہمارے اسی چینل کے ساتھ، انشاءاللہ ایسے ایسے اکابرین علماء کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے، اور ایسے ہی انشاءاللہ آپ کو یہ احباب یہ اکابرین اہل سنت آپ کو مدلل جواب دیتے رہیں گے، اور آپ مطمئن ہوتے رہیں گے۔ اپنی رب کعبہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔